یقیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم بری پیکر نگارے سر رخت لال رخسارے شرابہ آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا بقا خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم بزد الدہور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نزرائه ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہی نہ پوچھو روچا چمک دمک کشفت تجا بجمالہی ہے باکمال دریچ شک سنت جمیع خصالہی انہیں دیکھ لے تو کہیں ملک صلو علیہ وآلہ عقیدت اور محبت کے ساتھ آواز بلند جاگ کے عبادت کی نیت سے محبوب کریم کی ذات پہ درود و سلام تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل قدر اکابر علماء کرام ارباب خاص و عام ختم نبوت کے پروانوں اصحاب رسول اہل بیت رسول آل محمد کے در کے دیوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اس علاقہ دین پور کا یہ تاریخ ساز اجتماع ہمیشہ کی طرح آج بھی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے برادر محترم میرے ساتھ اور تمام علماء کرام کے ساتھ جو مسلسل رابطے میں رہے اور ہمیشہ رہتے ہیں عزیز محترم برادر مکرم مجاہد ختم نبوت بھائی محمد عمران شہزاد صاحب اور دین پور کی اس بزم احسان کے تمام ذمہ داران ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان اللہ کریم سب کو سلامت رکھے جن کی شب و روز کی کاوش اور محنت کا صلہ ہے کہ میں اور آپ سارے حضرات اس مقام پہ جمع ہیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے مجھ سے پہلے آپ حضرات کثیر تعداد میں مہمانان گرامی قدر کو سماعت فرما چکے ہیں میرے بعد بھی انشاءاللہ دیر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا میں انتہائی اختصار سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کامل توجہ ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے محبت کے ساتھ جھوم کے گرج کے کہیں گے سبحان اللہ تھوڑا سا محبت سے بولیے اللہ راضی ہو ذرا اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ محبت کا سفر میرے ساتھ کریں گے انشاءاللہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں میرے بھائی نے آج مجھے جو مقدس عنوان دیا ہے عقیدہ ختم نبوت اس کا تعلق مومن کے ایمان کے ساتھ ہے میں چاہوں گا کہ اسی عنوان کو لیے چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں قابل قدر دوستوں اور بزرگوں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا سلسلہ دنیا میں جاری و ساری فرمایا
بیست کے اعتبار سے کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر جناب حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور کائنات میں آخری پیغمبر امام الکونین تاجدار مدینہ اولین و آخرین کے پیغمبر سرتاج الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء شافی معاشر پیغمبر سالار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سر چشمہ حق ہادی برحق نور الہدی احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چلتے ہوئے ایک جملہ عرض کرتا چلا جاؤ، بیست کے اعتبار سے تو میری آقا کائنات میں آخری نبی بن کے آئے، لیکن نبی ہونے کے اعتبار سے اللہ نے مصطفیٰ کو سب سے پہلے بنایا ہے۔ کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ جناب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، میں محمد اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے بھی بہت پہلے کی بات ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، بہت پہلے کی بات ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے ایک عہد لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا نبیوں رسولوں میرے ساتھ ایک معاہدہ کر کے جاؤ، مجھ سے عہد کر کے جاؤ کہ تمہارے بعد دھرتی پہ میرے ایک رسول آئے گا، اس رسول سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے کہ توجہ سے جملہ دل پر رکھنا، کائنات پہ کوئی نبی ایسا نہیں جن کے کلمے میں انہیں رسول کہا گیا ہو سوائے آمنہ کے در یتیم کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس رسول کی آمد کا معاہدہ اور وعدہ نبیوں سے لیا تھا وہ سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین پر کے روشن ضمیر ہو، ذرا توجہ سے بات سمجھیے، جو کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کیجئے۔ دنیا میں نبی بڑے آئے لیکن میرے پیغمبر کو اللہ نے یہ شان دے کے بھیجیے کہ اب صبح قیامت تک اگر نبوت ہے میری آقا کی، صبح قیامت تک اگر رسالت ہے میری آقا کی، صبح قیامت تک اگر پیغمبری ہے میرے پاک رسول کی، میرے پاک پیغمبر کی، صبح قیامت تک کائنات پہ بڑے بڑے لوگ آئے کے، ولی آئے کے، کائنات پہ کتب آئے کے، واسب آئے کے، ابدال آئے کے، نمازی آئے کے، حاجی آئے کے، لیکن ایک عقیدے کی بات ہے دل کی تختیوں پہ نقش کیجئے میری آقا آج کے دن تک اس دنیا میں تشریف لائے، آقا کے دنیا میں آنے نے بتایا نبی آخری بن کے آئے ہیں۔ جس دن میرے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا نبی کے جانے نے بتایا میرے پیغمبر کے بعد دھرتی پہ نبی کوئی نہیں ہے، بلکہ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں نبی کے آنے نے دنیا پہ ثابت کیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکے، نبی کے جانے نے دنیا پہ ثابت کر دیا اب ثابت کا دروازہ بھی بند ہو چکے، نبی کے آنے نے بتایا مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، نبی کے جانے نے بتایا ابو بکر کے بعد دھرتی پہ صدیق کوئی نہیں، اب کروڑوں قیامتیں آ سکتی ہے کوئی ان کے بعد
میرے آقا علیہ السلام کے بعد دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کی ناکام کوشش کی ہے۔ این آقا کے زمانہ میں اسود عنسی آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ صرف دنیا میں کوئی دو چار لوگ نہیں تھے، 1400 سالہ تاریخ ہے، ہر زمانے میں جھوٹے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کی کوشش کی ہے، لیکن دین پر کے روشن ضمیروں رب محمد کی قسم جتنی ختم نبوت پہ جلخان اس بےایمان کار بدماش غلام قادیانی نے کی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج اس اجتماع کی وساطت سے اعلان کرتا ہوں، دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم کمزور سہی، بدعمل سہی، بے نمازی سہی، گنہگار سہی، ہم چور ڈاکو سہی، ہم رازق سہی، ہم بدنماز سہی، ہم زانی اور شرابی سہی، لیکن پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی کمزوری نہیں دکھائی جا سکتی، کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا دامن خالی ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا جہان کی بدعملیاں ہمارے دامن میں ہے، دنیا کے گناہ ہمارے دامن میں ہے، لیکن ہم جتنے بھی کمزور کیوں نہ ہو جائے مگر قادیانیوں عقیدہ ختم نبوت ہماری جان ہے، عقیدہ ختم نبوت ہماری اساس ہے، عقیدہ ختم نبوت ہماری بنیاد ہے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے گے قادیانیوں کا تعاقب کرتے رہے گے، دشمنان رسالت کا تعاقب کرتے رہے گے، دشمنان ختم نبوت کے راستے میں سرے سکندری بن جائے گے، ہم مر جائیں انشاءاللہ شب قیامت تک ہماری نسلیں بھی قادیانیوں کا معاف نہیں کرے گی، جب تک کہ سمت کا ایک کلمہ پڑھنے والا بچہ بھی باقی رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہیں گے۔ زندہ باد محبت ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک منٹ، یہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ بذات خود یہ نعرہ بھی کہ میسج کی جائے، اپنا میسج اپنی جان سے دیجئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ایک بنیادی بات عرض کرتا ہوں، ہم گھبراتے نہیں ہیں جب کہ دشمن رسول میدان میں اترتا ہے، ہم پریشان نہیں ہوتے جب کہ دشمنان آل رسول یا دشمنان اصحاب رسول میدان میں اترتے ہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو قانون دنیا یہ ہے، اللہ جسے جتنا بڑا مقام دیتا ہے، توجہ نہیں آپ کی، مجھے آپ کی تلاوت کا بھی لحاظ ہے اور آپ کی دعوت کا بھی لحاظ ہے۔ آپ مجھے محبت کے کو 10 منٹ دے دیں، میں بات ختم کرتا ہوں، توجہ کریں جی۔ 20 منٹ، چلو 20 منٹ ہو گئے جی، اللہ قبول کرے۔ توجہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، بے شک، بولو کیا ہے؟ زور سے بولیے کیا ہے؟ یہ صاحب قرآن خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ آیا۔ توجہ سے بات سمجھنا، الہم سے والناس تک یہ پورا قرآن میرے نبی کی زندگی، یہ قرآن نبی کی عصمت، یہ قرآن نبی کی شان، اور تمہارے کردار کتابوں میں چھپے، تمہارے کردار اخباروں میں چھپے، تمہارے کردار پمفلٹ پہ چھپے، تمہارے کردار لوگ کاغذ پہ چھاپ کے گلیوں بازاروں میں تقسیم کرے،
اور تم اپنے آپ کو بڑا پن محسوس کرتے ہو، میرے پاک محمد کے مذہب پہ آنے کی ناکام کوشش کرنے والوں، میرے رسول کی زندگی پہ قرآن بولتا ہے، قرآن کلیوں کی کتاب نہیں، قرآن ایوانوں کی کتاب ہے، قرآن کلیوں کی کتاب نہیں، قرآن شیروں کی کتاب ہے، قرآن کلیوں میں بکتی بکاتی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ نبی کی سیرت چاہتے تو قرآن پڑھ کے، نبی کی زندگی چاہتے تو قرآن پڑھ کے، نبی کی عصمت چاہتے تو قرآن پڑھ کے، نبی کا چہرہ چاہتے تو قرآن پڑھ کے، نبی کی زلف چاہتے تو قرآن پڑھ کے، نبی کی آنکھیں چاہتے تو قرآن پڑھ کے، نبی کا سینہ چاہتے تو قرآن پڑھ کے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں، یہ تو ذات نبوت ہے، اس سے بھی آگے کہتا ہوں، تمہیں نبی کا صدیق چاہتے تو قرآن پڑھ کے، نبی کا فاروق چاہتے تو قرآن پڑھ کے، نبی کا عثمان چاہتے تو قرآن پڑھ کے، مولا علی چاہتے تو قرآن پڑھ کے، امیر معاویہ چاہتے تو قرآن پڑھ کے، امام حسن چاہتے تو قرآن پڑھ کے، امام حسین کی زندگی چاہتے تو قرآن پڑھ کے۔ ہمارے پاؤں پتھر پہ ہیں، ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتا ہے اللہ جسے جتنا مقام دیتا ہے اتنے اس کے دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھے حالات دنیا کے آپ کے سامنے ہیں، جب بھی کوئی شاطب رسول دشمنان رسول کسی جگہ سے سر اٹھاتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، اللہ اور کے طاقت کے لیے اسی دھرتی سے میرے محمد کے عاشق بھی پیدا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک مدعی اٹھا، دنیا جسے مسلمہ قذاب کہتی ہے، ان کو آہستہ کر کے تھوڑی سی کھول، جتنا تعامل کر سکے اللہ راضی ہے۔ توجہ کریں، مسلمہ اٹھا دعوی نبوت کرتا ہے، جنہیں کو بندہ چھٹا نہیں ہو بیندا، اب دن رات اس فکر میں ہے کہ میرا پیغام کیسے پھیلے۔ ایک دن توجہ کیجئے، آپس سے چک دو نال کر لو، پیار دیئے، اپنے قاصد بیچتا ہے میرے رسول کی خدمت میں، تاجدار انبیاء کی خدمت میں، اور کہتے ہیں جا اللہ کے نبی سے بات کر کے آ، کچھ لو کچھ دو کر لے، کوئی معاہدہ کر لے، آپس میں بیٹھ کے سمجھوتا کر لیں۔ میرے پاک نبی کی خدمت میں آیا اور کھڑے ہو کے مسلمہ کا قاصد بکواس کرتا ہے، کون کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں؟ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن سرکار سوال یہ نہیں کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے جیسے آپ اللہ کے نبی ویسے مسلمہ بھی اللہ کے نبی، جیسے آپ اللہ کے پیغمبر ویسے مسلمہ بھی اللہ کا پیغمبر۔ ہم سے کبر و معاش کیجئے، آپ اپنی نبوت کے چراغ روشن کریں، ہمیں اپنا چراغ روشن کر کے دیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، آپ ہمیں نہ چھیڑے، آپ اپنا کام کرے، ہمیں اپنا کرنے دیا جائے۔ میرے پاک نبی نے جب قاصد کے جملے سنے، حضور نے فرمایا اگر تو قاصد تو ہوتا محمد تیرا سر قلم کر دیتا، نکل جا میری دربار سے، تو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے آیا ہے، ختم نبوت پہ کر نقل اور ضرب لگانے آیا ہے۔ چند دنوں کے بعد میری آقا نے اپنی سچی نبوت کے ایک جانسار صحابی حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حبیب آپ جائیں، جا کے عدالت مسلمہ میں جا کے ختم نبوت کا علم بلند کیجئے، ذرا گلے کے بھی ہاتھ رکھنا، جگر تھام کے بیٹھنا۔ حضرت حبیب ابن زید مسلمہ کی عدالت پہ گئے، جا کے آقا کی ختم نبوت کے نعرے بلند کیے۔ یہ مسلمہ کے ساتھ آپے سے باہر ہوا، اس نے تلوار منگوائی، جلات کو عادل کیا، مار اس کی گردن پہ، لیکن گردن پہ نہیں، بازو پہ مارا جائے، جسم کے ٹکڑے کیے جائے، اس نے تلوار چلائی۔
حبیب ابن زید کا ایک بازو جسم سے جدا کر دیا. ذرا آنکھ بند کر کے تصور تو کیجئے وہ کیسا منظر ہوگا. ہم بھی کلمہ رسول کے پڑھتے ہیں مگر کہاں نبی کے صحابہ, کہاں غلام صحابہ, کہاں نبی کے جانثار, کہاں محمد کے جانثاروں کے جانثار. وہ سوال کرتا ہے تیرا بازو کٹ گیا, اب بتا کیا عقیدے. نبی کے صحابی کہتے میں مصطفیٰ کریم کو آخری نبی مانتا ہوں. اس نے دوسرا وار کیا, حبیب ابن زید کا دوسرا بازو بھی جدا کر دیا, دونوں بازو کٹ کے. تیسرا سوال کرتے اب بتا کیا عقیدے. نبی کے صحابی کہتے میں زہرا کے بابا کو آخری نبی مانتا ہوں. اس نے تیسرا وار کیا, حبیب ابن زید کی ران جسم سے جدا کر دی. پھر پوچھتا ہے اب بتا کیا عقیدے. نبی کے صحابی کہتے میں زینب القجہ ام کلثوم کے ابا کو آخری نبی مانتا ہوں. اس نے چوتھا وار کیا, حبیب ابن زید نے دوسرا جسم سے زندان جدا کر دی, ران کاٹ کے رکھ دی. اب کلیجے پہ ہاتھ رکھے آنکھ بند کر کے تصور کرے دونوں بازو جدا, دونوں ٹانگیں جدا. نبی کے صحابی زمین پہ تڑپ رہا تھا, خون کے فوارے نکل رہے تھے. پانچواں سوال کرتے مگر صحابی رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتا ہے. اس نے پانچواں وار کر کے نبی کے صحابی کی گردن جدا کر دی, جسم کے ٹکڑے کروا کے جان دے کے گردن دے کے نبی کے صحابی نے ختم نبوت کے پروانے نے شہید ختم نبوت نے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, چاہے سر کٹ جائے چاہے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ صحابہ, نعرہ تکبیر. بڑی قربانیاں دی ہے ختم نبوت کے پروانوں نے. دین پور والوں میں کیسے کلندر سے واقف ہوں. کلیجے پہ ہاتھ رکھنا, میں ان کے قدموں میں بیٹھا تھا دعائیں لینے کے لیے. پیشانی میں ایسے جیسے چاند اتر آیا, وہ حسین چہرہ, وہ سفید دودھ اور موتیوں جیسی داڑھی. فرماتے ہیں سن 74 کی تحریک ختم نبوت میں گرفتار کیا گیا. اور یہ بھی یاد رکھو تقسیم پاکستان اور قیام پاکستان کے بعد میرے ملک پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 3 بڑی تحریکیں وجود میں آئی. کتنی تحریکیں؟ پہلی بڑی تحریک 1953 کی تحریک تھی. بولیے ذرا محبت سے. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان, جس نے 1951 میں اعلان کیا تھا آنے والا سال پاکستان میں قادیانیوں کا سال ہوگا. اور مزید اس نے اعلان کیا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب جج کی کرسی پہ قادیانی بیٹھا ہوگا. عطا اللہ شاہ بخاری کا نام لے کے کہا کہ ہماری قادیانیوں کی عدالت کے کٹہرے میں عطا اللہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا. میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس نے 51 میں اعلان کیا, 52 کا سال گزر گیا, ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. سن 1953 سے پہلے انہوں نے پورے ملک سے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث تمام قیادت کو گرفتار کیا. دین پور والوں ہماری اپنی اپنی پہچانیں ہیں. دین پور کا ہے تو دین پوری کہلائے, جنگ کا ہے تو جنگوی کہلائے, ملتان کا ہے تو ملتانی کہلائے, میاں والی کا ہے اسی طریقہ سے, اگر کوئی چریوٹ کا ہے تو چریوٹی کہلائے. یہ مختلف ہر کسی کی اپنی پہچان ہے. ہماری اپنی پہچانیں ہیں. کوئی دیوبندی کہلائے, کوئی بریلوی کہلائے, کوئی اہل حدیث کہلائے, کوئی نقشبندی کہلائے, کوئی قادری کہلائے, کوئی چشتی کہلائے, کوئی سہروردی کہلائے, کوئی اسی طریقہ سے حنفی کہلائے, مالکی کہلائے, حنبلی
حنبلی کہلائے, شافعی کہلائے, یہ مسلمانوں کے اپنی اپنی پہچان ہے, اپنا طریقہ کار ہے, اپنا مونوگرام ہے. لیکن یاد رکھو, جب بات آقا کی ناموز کیا جائے, جب بات آقا کی ختم نبوت کیا جائے, جب بات ناموز رسالت کیا جائے, پھر ہم میں کوئی بھی دیوبندی نہیں رہتا, کوئی بھی بریلوی نہیں رہتا, کوئی بھی اہل حدیث نہیں رہتا. یہ سارے مل کے ہم ختم نبوت کے پروانے بچایا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. ہمارے ماضی قریب میں ایک محقق کے دوران علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ گزرے, جن کی اکثر زندگی برطانیہ میں گزری اور قادیانیوں کو ناکو چنے چپائے. آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے, مجھے میں بات ختم کروں. آپ کے بھوک کا لحاظ مجھے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برطانیہ میں قادیانیوں سے مناظرہ ہو رہا ہے. توجہ, جس میدان اور جگہ پہ مناظرہ ہے اس کے بالکل متصل ایک مسجد ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کی. اب توجہ سے بات سمجھنا, میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب بات ناموس رسالت کیا جائے, پھر ہم میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی نہیں ہوتا, ہم سارے ختم نبوت کے پروانے بن جایا کرتے ہیں. علامہ ڈاکٹر خالد محمود صدر مناظر ہیں. پشپ دیوبندی علماء, بریلوی علماء, اہل حدیث علماء موجود ہیں. جب کفر کے پاس دلیل کے جواب میں دلیل نہیں ہوتی تو وہ پتہ کھیلتے ہیں مسلمانوں کو لڑایا جائے, اور مسلمانوں کو دستوں کے رفع کر کے وہاں سے عزت بچا کے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ کفر کا وتیرہ ہے پہلے دن سے. اب توجہ کریں, مناظرہ عروج میں ہے. قادیانی جب ذلیل ہوا, اس نے پتہ کھیلا کہ انہیں لڑوایا جائے اور نکلنے میں کامیابی حاصل کی جائے. اس نے کہا, علامہ صاحب ہم سے مناظرہ کرتے ہو, تمہیں تمہارے اپنے دین پہ تو آپس میں اتفاق ہے نہیں, ہم سے خاک مناظرہ کرو گے؟ علامہ بھی علامہ تھا, جو لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا یا سنا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ علامہ کیسی شخصیت ہے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. قادیانی نے کہا کہ تمہارے دین پہ تم مسلمانوں کا آپس میں کوئی اتحاد ہے نہیں, ہم سے مناظرہ خاک کرو گے؟ علامہ صاحب فرمانے لگے, تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا, جی یہ جو مسجد ہے, یہ مسجد ہے؟ فرمایا بالکل ہے. آپ کی ہے؟ فرمایا ہمارے بھائیوں کی ہے. یہ جو مسجد کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد, ہے توجہ, یہ جو مسجد کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد, کیا یہ تمہارے مذہب میں جائز ہے؟ علامہ بھی علامہ تھے, فرمانے لگے, قادیانی بدبخت کہیں کہ تو میرے مذہب کو کیا جانے. کوئی نہیں توجہ آپ کی. سبحان اللہ. تو میرے دین کو کیا جانے؟ اس نے کہا, جی میں نے سمپل سے سوال کیا ہے, یا اللہ یا محمد جو مسجد کی پیشانی پہ لکھا ہے, کیا یہ تمہارے مذہب میں جائز ہے؟ علامہ فرمانے لگے, میں نے کہا ہے کہ تو میرے مذہب کو نہیں جانتا. اس نے کہا, جی کیا مطلب؟ فرمایا, یہ یا اللہ اور یا محمد میں یہ جو لفظ یا ہے نا, یہ در حقیقت عربی کی نہیں, ہماری پنجابی کی ہے. زندہ باد. واہ جی واہ, واہ میں واہ, سمجھ بیٹھا میں ڈھیر سارے لوگ بیٹھے, ہزارہ تھا مجمع, لیکن میں نے جواب ہی نہیں آیا. واہ جی واہ, واہ زندہ باد, زندہ باد. تو میرے مذہب کو کیا جانے؟ یہ جو یا اللہ یا محمد میں لفظ یا ہے نا, در حقیقت یہ عربی کی نہیں, ہماری پنجابی کی ہے. پھر دھیمے سے لہجے میں فرمانے لگے, اگر یہ عربی کی ہوتی تو عرب میں ہوتی. واہ ہے, زندہ باد. واہ جی واہ, واہ واہ.
اگرچہ عربی کی ہوتی تو عرب میں ہوتی، مکہ میں ہوتی، مدینہ میں ہوتی، یمن میں ہوتی، ان علاقوں میں ہوتی. یہ وہاں نہیں، یہاں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے. معلوم ہوا کہ یہ یا عربی کی نہیں، ہماری پنجابی کی ہے. تو قادیانی کا چہرہ فکسا ہو گیا، کہنے لگا اچھا اگر یہ پنجابی کی ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر یہ پنجابی کی ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ علامہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ہم مسلمانوں کے جتنے بھی طبقات ہیں، خواہ وہ دیوبندی کہلائے، بریلوی کہلائے، اہل حدیث کہلائے، مسلمانوں کے دنیا میں جتنے بھی طبقات ہیں، تمام مسلمانوں کا متفقہ ایک ہی عقیدہ ہے کہ ہمارا دنیا میں کل سرمایہ دو چیزیں ہیں، یا اللہ ہے. ہمارا دنیا میں کل سرمایہ دو ہیں، یا اللہ ہے، اللہ ہے. بولیے ذرا گرج کے بولیے، اللہ ہے. ہمارا دنیا میں تمام مسلمانوں کا متفق ایک ہی عقیدہ ہے، ہمارا دنیا میں کل سرمایہ دو چیزیں ہیں، یا اللہ ہے، محمد ہے، زور سے محمد ہے، پاک نام پاک زبانوں پہ آئے گا، گرج کے بولیے محمد ہے، پاک زبانوں پہ پاک نام آئے گا، گرج کے بولیے محمد. ہمارا کل سرمایہ یا اللہ ہے، یا زور سے یا. یہ کہہ کے فرمانے لگے بابا جس کے پاس اللہ بھی ہو محمد بھی ہو اسی کسی کارے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. ہر میدان میں تعاقب کریں گے، ہر فارم پہ تعاقب کریں گے، ہر خطے پہ تعاقب کریں گے. ہم ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم نے جانے دی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں. میں ان کے قدموں میں بیٹھا تھا، ایک کلندر کا ذکر کر رہا تھا. فرماتے سن 74 کی تحریک ختم نبوت میں گرفتار کیے گئے، بڑا مارا. جرم کیا ہے کہ یہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتا ہے. اگر یہ جرم ہے تو ذرا آپ بھی کر لیجئے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. نعرہ تکبیر. جرم یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے نعرے بلند کرتا ہے. فرماتے ہیں رات کو بڑا مارا، رات کے 3 بجے چھوڑ کے چلے گئے. اگر تو زندہ رہا تو کل بات کریں گے، اور اگر مر گیا تو جان چھوٹ جائے گی. فرماتے ہیں میرا جسم زخمی تھا، میرا وجود چھلنی تھا، پورے وجود سے خون رس رہا تھا. مجھ میں اٹھنے کی ہمت کوئی نہیں، لیٹ نہیں سکتا کہ میری کمر چھلنی ہو چکی ہے. میں نے بیٹھے بیٹھے جھولی پھیلائی اور ختم نبوت کا واسطہ دے کے دعا کی، اللہ مجھے تھوڑی سی بیٹھے بیٹھے ہی نیند دے دے تاکہ نیند کے بعد بندہ ذرا تازہ دم ہو جاتا ہے، سکون مل جائے. فرماتے اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، رب نے مجھ پہ نیند طاری کی. میں بیٹھا جو تھا ایسے نیند اور بیداری کی درمیانی سی کیفیت میں ایسے چھٹکا جو لگا تو خواب میں کملی والے کا دیدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت چھٹکا لگا، کملی والے کا دیدار ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا جملہ دل پر لکھنا. میرے آقا نے فرمایا جو اس جملے پہ آقا کی محبت میں گرج کے بولے اللہ آج رات مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرمائے. میری آقا نے فرمایا، میری آقا نے فرمایا محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائی ہے. محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائی ہے. رو کے کہا، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں پرو کے کہا آقا بڑی مار کھائی ہے مگر آپ کے بلال سے تو بلال جتنی نہیں کھائی.
رحمت والے نبی نے فرمایا لیٹتا کیوں نہیں، سوتا کیوں نہیں، آرام کیوں نہیں کرتا؟ آقا میرا جسم چھلنی ہے، میرے وجود سے خون بہ رہا ہے، کچھ میں نہ اٹھنے کی ہمت نہ لیٹنے کی سکت۔ رحمت والے نبی نے حالت خواب میں فرمایا مجھے دکھانا پسند کرو گے کہاں زخم ہے؟ دکھانا پسند کرو گے کہاں زخم ہے؟ فرماتے میں نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا، رحمت والے نبی نے میرے وجود پہ رحمت کا ہاتھ پھیرا، فرماتے مجھے میٹھی نیند آئی، صبح اٹھا تو میرے جسم پہ زخم کے نشان بھی ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آؤ ختم نبوت کے سپاہی بن جاؤ، آؤ ختم نبوت اور عزت رسول کا علم تھامو۔ اللہ مجھے اور آپ کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دل نہیں کرتا کہ میں آپ کی جان چھوڑوں، یہ خوبصورت نمائندہ اجتماع اللہ آپ سب کے چہروں کو ایمان سے بھر دے۔ مجھے فرمایا گیا تھا کہ 3 بجے انشاءاللہ دعا کریں گے اور دعا کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، لیکن میرے خیال میں دعا کر کے اٹھنا چاہیے۔